اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وقال في موضع إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، بزرگی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور سزاوار ہے جو تنہا میرا، آپ کا اور اس ساری کائنات کا خالق و مالک ہے، رازق اور مدبر ہے. اسی کا حکم اس کائنات پر چلتا ہے. اس کے حکم اور اس کی اجازت کے بغیر درخت کا ایک پتا بھی اپنی جگہ سے حرکت کر نہیں سکتا. لاکھوں کروڑوں اور بے شمار صلاۃ و سلامتی کا نزول ہو تمام ہی انبیاء کرام علیہم السلام کی ذاتوں پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ مطہرہ پر، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنایا، آخری نبی بنایا اور اپنا آخری پیغام قرآن مجید آپ کو عطا کیا. محترم حضرات، دین اسلام کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اللہ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زندگی گزارنے کا ایک مکمل طریقہ اور ایک مکمل نظام عطا کیا ہے. ایک انسان کو اس دنیا کے اندر بہتر سے بہتر زندگی کیسے گزارنی چاہیے، ان تمام چیزوں کے متعلق ہدایات اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انسان کو دے دی ہیں. اور اسی کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اس بات سے بھی آگاہ اور متنبہ کیا کہ زمانے کے گزرنے کے ساتھ، زمانے کے آگے بڑھنے کے ساتھ کیسے کیسے فتنے اس دنیا کے اندر جنم لیں گے. انسان کے ایمان و عقیدے اور انسان کے دین و عمل کو ختم کرنے والے کیسے کیسے فتنے اور کیسی کیسی بلائیں اس دنیا کے اندر آئیں گی، رونما ہوں گی.
اور ان فتنوں سے انسان اپنی حفاظت کیسے کرے، ان تمام باتوں کی تفصیل اور ان تمام باتوں کی ہدایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ہمیں ملتی ہے۔ جن فتنوں کی آگاہی اور جن فتنوں کی تنبیہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی ہے، ان فتنوں میں سے ایک فتنہ بے حیائی کا فتنہ ہے، اخلاقی بگاڑ کا فتنہ ہے، گناہوں کا فتنہ ہے، اور گناہوں میں سے بھی خاص کر انسان کی عزت و آبرو اور انسان کی عصمت سے تعلق رکھنے والے گناہ جس کو ہم بے حیائی سے تعبیر کرتے ہیں، اس بے حیائی کا فتنہ بھی ایسا فتنہ ہے جس کی تنبیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر کی ہے، اور بے حیائی سے، اخلاقی بگاڑ سے انسانوں کو، مسلمانوں کو روکا ہے۔ میرے بھائیوں، بے حیائی جسے ہم کہتے ہیں، یہ بے حیائی شریعت کے نظر میں، شریعت کی نگاہ میں حرام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ناجائز کہا ہے۔ اسی مناسبت سے خطبہ مسنونہ کے بعد آپ حضرات کے سامنے سورہ اعراف کی ایک آیت میں نے تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن۔ اے نبی، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر قسم کی ظاہری اور پوشیدہ بے حیائی کو، اخلاقی بگاڑ کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے محرمات کی، حرام چیزوں کی ایک فہرست اور ایک لسٹ بتائی ہے۔ ان میں سب سے پہلی حرام چیز جس کا ذکر اس آیت کے اندر کیا گیا ہے وہ فواحش یعنی بے حیائی، منکر کام اور انسان کی عزت و آبرو کو متاثر کرنے والے کام ہیں، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر حرام اور ناجائز قرار دیا ہے۔ اور بے حیائی ایک فتنہ ہے، بے حیائی ایک فتنہ ہے جو انسان کے لیے خطرناک اور ہلاکت خیز ثابت ہو سکتی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث کے اندر اس فتنے سے آگاہ کیا ہے، خاص کر عورتوں کا جو فتنہ ہوتا ہے، عورت کا جو فتنہ ہوتا ہے، اس فتنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کو آگاہ کیا ہے، متنبہ کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاتقوا الدنیا واتقوا النساء فإن أول فتنة كانت بنی اسرائیل فی النساء، کہ اے لوگو دنیا سے ڈرو، دنیا کے فتنے سے ڈرو، اور عورت کے فتنے سے محفوظ رہو، اس فتنے سے بھی ڈرو، اس لیے کہ بنی اسرائیل کے اندر سب سے پہلا فتنہ جو جنم لیا تھا، سب سے پہلا فتنہ جو بنی اسرائیل کے اندر رونما ہوا تھا، وہ عورت کا فتنہ تھا۔ اور اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث کے اندر یہ بھی بتایا کہ مرد کے لیے سب سے زیادہ خطرناک فتنہ اگر کوئی ہو سکتا ہے، مرد کے لیے سب سے زیادہ ڈینجر فتنہ اگر کوئی ہو سکتا ہے تو وہ عورت کا فتنہ ہے۔ آپ نے فرمایا، ما ترکت بعدی فتنة اضر علی الرجال من النساء، کہ میں نے مردوں کے لیے عورت سے زیادہ خطرناک اور نقصان دہ کوئی فتنہ نہیں دیکھا ہے۔ محترم حضرات، ان احادیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے فتنے سے خاص کر تنبیہ کی ہے، بے حیائی کے فتنے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص کر مرد حضرات کو اس بات سے تنبیہ کی ہے۔ جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھ رہا ہے اور جیسے جیسے زمانہ ترقی کر رہا ہے، تو اس ترقی کے ساتھ، زمانے کے آگے بڑھنے کے ساتھ بہت سارے فتنے رونما ہو رہے ہیں، بہت سارے فتنے جنم لے رہے ہیں۔ تو یہ جو صدی جس سے ہم گزر رہے ہیں، 15ویں صدی، اس 15ویں صدی کے اندر جو فتنے سر چڑھ کر بول رہے ہیں اور جن فتنوں کا بہت زیادہ عروج ہے، ان میں سے ایک فتنہ ہم بے حیائی کا فتنہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس دور کے اندر، اس صدی کے اندر، اس زمانے کے اندر جس میں ہم اور آپ سانس لے رہے ہیں، اس صدی کے اندر، اس زمانے کے اندر بے حیائی کا فتنہ بہت زیادہ عام ہو چکا ہے۔
بے حیائی اس زمانے کے اندر بہت زیادہ پھیل چکی ہے۔ ہم اپنے معاشرے کا جائزہ اگر لیں، ہم اپنے معاشرے کو اگر دیکھیں تو ہمیں بہت سارے ایسے مظاہر نظر آتے ہیں، ہمیں بہت ساری ایسی چیزیں نظر آتی ہیں جن میں بے حیائی کو ہم صاف دیکھ سکتے ہیں، جس کے اندر ہم بے حیائی کے مظاہر کو صاف طور پر غور کر سکتے ہیں۔ بے حیائی کے مظاہر ہمیں ان کے اندر کھلے طور پر نظر آتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اگر ہم معاشرے کا جائزہ لیں، اگر ہم معاشرے کے اندر دیکھیں تو ہمیں بہت ساری ایسی مثالیں ملتی ہیں اور بہت ساری ایسی چیزیں ملتی ہیں جہاں پر بے حیائی عام ہوتی ہے، جہاں پر بے حیائی کا دورہ ہوتا ہے اور جس کے ذریعے سے بے حیائی عام ہوتی رہتی ہے۔ میرے بھائیوں، اگر ہم اس فتنے کے مظاہر کو دیکھیں، بے حیائی کا فتنہ اس زمانے کے اندر کیسے کیسے عام ہو رہا ہے، بے حیائی کا فتنہ اس زمانے کے اندر کس طریقے سے پھیل رہا ہے، اگر ہم دیکھیں تو اس کا مظہر ہم ایک دیکھ سکتے ہیں کہ آج کے زمانے میں عورتوں اور مردوں کا اختلاط، عورتوں اور مردوں کا ایک ساتھ چلنا اور ایک جگہ رہنا اور ایک جگہ کام کرنا اور اس کے اندر حیاداری کا خیال نہ رکھنا، عورتوں کا اور مردوں کا ایک دوسرے سے ملنا، ایک دوسرے کا اختلاط، یہ ایسی چیز ہے جو اس زمانے کے اندر ہم صاف طور پر دیکھ سکتے ہیں۔ مرد و زن کا جو اختلاط ہے، مرد و زن کا ایک جگہ رہنا، مرد و زن کا ایک ساتھ رہنا، عورت اور مرد کا ایک جگہ کام کرنا اور اس کے اندر شرعی حدود کا خیال نہ رکھنا، یہ ایسی چیزیں ہیں جو صاف طور پر ہمیں بے حیائی کو بتاتی ہیں۔ آج زمانے کے اندر بڑی بڑی سٹیوں کے اندر، بڑے بڑے شہروں کے اندر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ بڑے بڑے پارکوں کے اندر، تفریح گاہوں کے اندر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ مرد اور عورت اپنی حیا کا خیال کیے بغیر بے حیائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک ساتھ چلتے ہیں، ایک ساتھ پھرتے ہیں، ایک ساتھ ریسٹورنٹس کے اندر، ہوٹلوں کے اندر جاتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں۔ یہ سب ایسے مظاہر ہیں جو بے حیائی کو فروغ دیتے ہیں، جو معاشرے کے اندر بے حیائی کو پھیلاتے ہیں۔ یہ ایسا فتنہ ہے جو اس زمانے کے اندر بہت زیادہ عام ہے، بہت زیادہ پھیل چکا ہے، جس کو ہم مرد و زن کے اختلاط سے تعبیر کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر ہم بے حیائی کا مظہر ایک اور دیکھنا چاہیں تو آج کے زمانے میں بے پردگی اور بے حیائی کا فتنہ بھی بہت زیادہ عام ہے۔ آج کے زمانے میں عورتیں بہت زیادہ بے حیائی اور بے پردگی کو عام کر رہی ہیں۔ شرعی حدود کا کوئی پاس و لحاظ نہیں ہے۔ شریعت نے عورت کو کس طرح رہنے کا حکم دیا ہے، شریعت نے عورت کی کیا حد بنائی ہے اور شریعت نے عورت کو کس طریقے سے رہنے کا حکم دیا ہے، آج کل بہت ساری عورتیں ان تمام چیزوں سے ناواقف ہیں، یا اگر واقف بھی ہیں تو ان چیزوں سے ان کو دلچسپی نہیں ہے۔ ان تمام چیزوں کو اپنے اوپر پابندی سمجھتی ہیں، پردے کو اپنے اوپر پابندی سمجھتی ہیں، حیاداری کو اپنے اوپر پابندی سمجھتی ہیں، جبکہ یہ اسلام کی عین تعلیمات ہیں۔ اسلام نے عورت کو تحفظ فراہم کیا ہے، اسلام نے عورت کو بے پردگی سے روکا ہے، اسلام نے عورت کو جو بے حیائی کے اڈے ہوتے ہیں، بے حیائی کی جگہیں ہوتی ہیں، ان تمام جگہوں سے اسلام نے عورت کو دور رکھا ہے اور عورت کو محفوظ رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ احزاب کی آیتوں کے اندر ارشاد فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے عورتوں سے خطاب کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات سے خطاب کیا اور کہا کہ تم اپنے گھروں کو لازم پکڑو، تم اپنے گھروں کے اندر رہو، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اور اس طریقے سے بے پردگی کی شکار نہ ہو جاؤ جس طریقے سے عورتیں جاہلیت کے اندر بے پردگی کا مظاہرہ کرتی تھیں، جن کو پردے کا کوئی پاس و لحاظ نہیں ہوتا تھا، جو پردے کا کوئی خیال نہ رکھتی تھیں۔ اس طریقے سے بے پردگی کا شکار نہ ہو جاؤ، اس طریقے سے بے پردگی کا مظاہرہ نہ کرو۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر دینی احکام کا پاس و لحاظ رکھنے کا حکم دیا، کہا وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، کہ تم نمازوں کو قائم کرنے والی بن جاؤ، تم زکوٰۃ ادا کرنے
والی بن جاؤ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت گزاری تمہارے اندر پیدا کرو۔ ان باتوں کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو دیا ہے۔ ازواج مطہرات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے تاکہ بعد میں آنے والی عورتیں، بعد میں اس دنیا کے اندر پیدا ہونے والی عورتیں بھی ان ازواج مطہرات کی سیرت کو اپنائیں، ان ازواج مطہرات کی پاکیزہ سیرتوں کو اپنی زندگی کے اندر لانے کی کوشش کریں اور بے حیائی سے اپنے آپ کو روکے رکھیں، بے پردگی سے اپنے آپ کو روکے رکھیں، اسلامی حیا کا مظاہرہ کریں اور اسلام نے عورت کو جو حدود بتائی ہیں، اسلام نے عورت کی جو حدود مقرر کی ہیں، ان حدود کے اندر عورتیں رہنے کی کوشش کریں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو خطاب کر کے ان باتوں کا حکم دیا ہے۔ اس لیے شریعت کے اندر عورت کے لیے حکم یہ ہے کہ عورت جہاں تک ہو سکے اپنے آپ کو اپنے گھر میں رکھنے کی کوشش کرے، ایسی جگہوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کی کوشش کرے جہاں پر مرد ہوتے ہیں، جہاں پر نامحرم مردوں کا آنا جانا ہوتا ہے، بازار ہے، پارک ہے، کلب ہے، ان تمام چیزوں سے عورت کو دور رہنے کا حکم دیا گیا ہے، اپنے آپ کو بچا کر رکھنے کا حکم دیا ہے۔ اگر عورت کسی ضروری کام کے تحت گھر سے باہر بھی نکلتی ہے تو اس وقت عورت کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ شریعت کے حدود کا اور شریعت کے احکام کا پاس و لحاظ رکھے، اپنے آپ کو پردے کے اندر ملبوس رکھے، اپنی زینت کا مظاہرہ نہ کرے، اپنی زینت کو دوسروں کے سامنے ظاہر نہ کرے، بلکہ مکمل پردے کے ساتھ اپنی کسی ضرورت کے تحت باہر جائے اور اپنی ضرورت کو مکمل کر کے پھر وہ اپنے گھر میں واپس آ جائے۔ اس لیے کہ عورت جب گھر سے باہر نکلتی ہے تو شیطان طاق میں رہتا ہے، شیطان انتظار میں رہتا ہے کہ عورت کو کس طریقے سے گناہ میں ملوث کرے، عورت پر کس طریقے سے حملہ آور ہو۔ ترمذی کی ایک روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المرأة عورہ فإذا خرجت استشرفها الشیطان، کہ عورت پردے کا نام ہے، عورت چھپائی جانے والی چیز ہے۔ جب عورت گھر سے باہر نکلتی ہے تو شیطان اس کے اوپر حاوی ہو جاتا ہے، شیطان اس کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے اور شیطان اس پر حملہ آور ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اس لیے خواتین کو چاہیے کہ وہ اسلامی پردے کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں اور وہ اس بات کا یقین اور اعتقاد رکھیں کہ اسلام کے اندر انہیں عزت ہے، اسلام نے انہیں عزت دی ہے، اسلام نے انہیں سربلندی دی ہے اور اسلام کے اندر جو احکام عورتوں کے لیے بتائے گئے ہیں یہ احکام ان کی عزت کا باعث ہیں، ان کی سربلندی کا باعث ہیں۔ میرے بھائیوں، اسی طریقے سے بے حیائی کے جو مظاہر ہم دیکھ سکتے ہیں، آج کے زمانے کے اندر بے حیائی کے مظاہر میں سے ایک مظہر یہ بھی ہے کہ اسکول اور کالجز کی جو طالبات، نوجوان لڑکیاں اور نوجوان لڑکے جو عصری اسکولوں اور کالجز کے اندر تعلیم حاصل کرنے کی غرض سے جاتے ہیں تو شیطان ان نوجوان بچوں کو، ان نوجوان بچیوں کو بے حیائی کے اندر ملوث کر دیتا ہے، بے حیائی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہ عورت اور مرد کے غلط تعلقات قائم ہو جاتے ہیں، نوجوان بچوں اور نوجوان بچیوں کے غلط تعلقات قائم ہو جاتے ہیں اور مرد اور عورت کا ایک دوسرے کے ساتھ خلوت کے اندر ملنا، ایک دوسرے کا تنہائی کے اندر ملنا، بات چیت کرنا اور ان کا ایک دوسرے کے ساتھ تعلق قائم کرنا، یہ تمام ایسی چیزیں ہیں جو آج کے دور میں بے حیائی کا مظہر ہیں۔ جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ وہ کسی عورت کے ساتھ تنہائی کو نہ اختیار کرے، کسی عورت کے ساتھ تنہائی میں نہ بات چیت کرے، کسی عورت کے ساتھ تنہائی میں تعلقات نہ قائم کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا لا يخلون رجل بامرأة فإن ثالثهما الشیطان، کہ اے لوگو خبردار اس بات کو جان لو کہ تم میں سے کوئی آدمی، کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ خلوت نہ اختیار کرے، تنہائی میں اس کے ساتھ بات چیت نہ کرے، اس کے ساتھ تعلق نہ رکھے، اس لیے کہ جب دو مرد اور عورت تنہائی میں تعلق قائم کرتے ہیں تو شیطان ان کا تیسرا ہوتا ہے، ان کا تیسرا شخص، ان کا تیسرا فرد شیطان ہوتا ہے جو ان کو ایک دوسرے کے خلاف ابھارتا ہے اور ان کو ایک دوسرے کے خلاف ورغلاتا ہے۔
تو آج ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو اسکول اور کالجز کے اندر تعلیم حاصل کرنے کی غرض سے جاتی ہیں ہماری نوجوان لڑکیاں اور نوجوان لڑکے، یہ اس فتنے کا شکار ہو جاتے ہیں، بے حیائی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو اس فتنے سے محفوظ ہونے کی کوشش کرنا چاہیے۔ جو نوجوان لڑکے اور نوجوان لڑکیاں تعلیم حاصل کرنے کی غرض سے جاتے ہیں ان کو اپنے ایمان کے تعلق سے سوچنا چاہیے، ان کو اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اپنے ایمان کی حفاظت کرتے ہوئے جو تعلیم وہ حاصل کر رہی ہیں وہ تعلیم حاصل کرنا چاہیے۔ اور جو ماں باپ ہیں، جو سرپرست ہیں نوجوان بچوں اور بچیوں کے، ان کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی اولاد پر نگاہ رکھیں، وہ اپنی اولاد کی نگرانی کریں کہ ان کے دن رات کہاں گزر رہے ہیں، وہ ان کا اٹھنا بیٹھنا کہاں ہو رہا ہے، اور ان کے تعلقات کن کے ساتھ قائم ہو رہے ہیں۔ ان تمام چیزوں کی نگرانی ذمہ داران کو کرنی چاہیے اور گھر کے بڑوں کو کرنی چاہیے۔ اسی طریقے سے بے حیائی کا ایک اور مظہر جو ہمارے زمانے میں پایا جاتا ہے وہ موبائل اور انٹرنیٹ کا فتنہ ہے۔ موبائل اور انٹرنیٹ ایک ایسی چیز ہے جس کے اندر بے حیائی بہت زیادہ عام ہے۔ انٹرنیٹ کی دنیا میں اگر ہم جائیں تو انٹرنیٹ کے اندر، موبائل کے اندر بہت ساری ویب سائٹس ایسی ہیں جس کے اندر بے حیائی کو عام کیا جاتا ہے، اور بہت ساری ویڈیوز ایسی ہیں جن کے اندر بے حیائی کو عام کیا جاتا ہے، اور بہت ساری ایسی ویب سائٹس ہیں جس کے اندر عورتیں برہنہ ہوتی ہیں، نیم عریاں ہوتی ہیں، اور جن کے کپڑے ڈھنگ کے نہیں ہوتے ہیں۔ یہ تمام مواقع تواصل جسے ہم کہتے ہیں، جن کو ہم سوشل میڈیا کہتے ہیں، ان چیزوں کے اندر، انٹرنیٹ کی دنیا کے اندر بے حیائی بہت زیادہ عام ہو رہی ہے، اور اس بے حیائی کا شکار ہمارے نوجوان بچے اور نوجوان بچیاں ہو رہی ہیں۔ بلکہ جو بچے جوانی کی دہلیز پر بھی ابھی قدم نہیں رکھے ہیں، جن کی عمر 10-12 سال کی ہوتی ہے، 8-10 سال کی ہوتی ہے، ایسے بچے بھی ان چیزوں کے اندر ملوث ہیں۔ ایسے بچے بھی اس انٹرنیٹ کے فتنے کی وجہ سے بے حیائی کا شکار ہو رہے ہیں، اور ان کی عمر اتنی نہیں ہوتی جتنی وہ چیزیں دیکھتے ہیں، اور اپنی عمر سے بڑھ کر ان تمام چیزوں کو آج کے چھوٹے چھوٹے بچے دیکھتے ہیں۔ یہ ایسی چیز ہے، یہ انٹرنیٹ ایسی خطرناک چیز ہے جو آج کے معاشرے کے اندر بے حیائی کو پھیلا رہی ہے، اور یہ بے حیائی ہمارے گھروں کے اندر سرایت کر رہی ہے، ہمارے گھروں کے اندر پھیل رہی ہے، ہمارے گھروں کے اندر عام ہو رہی ہے۔ یہ جو موبائل ہے جو ہر گھر کے اندر آ چکا ہے، ہر گھر کے اندر ایک سے زائد موبائل آ چکے ہیں، اور یہ موبائل ہمارے بچوں کے پاس ہوتے ہیں، نوجوانوں کے پاس ہوتے ہیں، نوجوان بچیوں کے پاس ہوتے ہیں، اور یہ نوجوان بچے اور بچیاں ان موبائلوں کا کیسا استعمال کر رہے ہیں، ان موبائلوں کے اندر کیا دیکھ رہے ہیں، ان موبائلوں کے ذریعے سے کیا استعمال کر رہے ہیں، ان تمام چیزوں کی ہمیں خبر نہیں ہوتی ہے، اور ان تمام چیزوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ تو والدین کو چاہیے، گھر کے بڑوں کو چاہیے کہ وہ اپنی اولاد پر اس تعلق سے بھی نگاہ رکھیں کہ وہ انٹرنیٹ کا استعمال کن چیزوں میں کر رہے ہیں، وہ موبائل کا استعمال کن چیزوں میں کر رہے ہیں، وہ کہیں بے حیائی کا شکار تو نہیں ہو رہے ہیں، وہ اخلاقی بگاڑ کا شکار تو نہیں ہو رہے ہیں۔ ان تمام چیزوں کا لحاظ رکھنا چاہیے اور ان تمام چیزوں کی نگرانی رکھنی چاہیے۔ اور اسی طریقے سے جو فلمیں ہیں، جو فلمیں آج کل بن رہی ہیں، ان فلموں کے اندر بھی بے حیائی کو بہت زیادہ عام کیا جاتا ہے۔ فلموں کے نام پر بے حیائی کو بہت زیادہ عام کیا جاتا ہے، اور ایسی چیزوں کو ان فلموں کے اندر پیش کیا جاتا ہے جو نوجوان لڑکوں اور نوجوان لڑکیوں کے جذبات کو بھڑکانے والی ہوتی ہیں، اور اس کے ذریعے سے معاشرے کے اندر بے حیائی بہت زیادہ عام ہو رہی ہے۔ اور آج کل ان فلموں کو کوئی آدمی کوئی معمولی چیز سمجھتا ہے، آج کل ان فلموں کو معمولی چیز سمجھا جاتا ہے، اور لوگ فلمیں دیکھتے ہیں، اور یہ فلمیں لوگ اپنے گھروں میں دیکھتے ہیں۔ باپ اپنی بیٹی کے ساتھ دیکھتا ہے، ماں اپنے بیٹے کے ساتھ دیکھتی ہے۔ یہ جو فلمیں دیکھتے ہیں، ان فلموں کے اندر بے حیائی کو عام کیا جاتا ہے، بے حیائی کی چیزیں عام ہو رہی ہیں، اور یہ چیزیں ہمارے گھروں کے اندر آ رہی ہیں، اور ہمارے گھروں کے اندر یہ چیزیں عام ہو رہی ہیں۔ اسی طریقے سے جو گانے ہوتے ہیں، اور ان گانوں کے اندر بھی ایسی چیزیں ہوتی ہیں، ایسی باتیں ہوتی ہیں جو بے حیائی پر مشتمل ہوتی ہیں، جن کے اندر بے حیائی عام ہوتی ہے، اور جو بے حیائی کی چیزیں ان کے اندر پیش کی جاتی ہیں۔ تو یہ تمام ایسی چیزیں ہیں،
یہ تمام ایسے مظاہر ہیں جو ہمارے معاشرے کے اندر اس ترقی یافتہ دور کے اندر، اس ترقی یافتہ دنیا کے اندر ترقی کے نام پر یہ تمام بلائیں، یہ تمام مصیبتیں اور یہ تمام چیزیں جو انسان کے ایمان کو، انسان کے عقیدے کو، انسان کے عمل کو اور انسان کے اخلاق کو تباہ و برباد کرنے والی چیزیں ہیں، یہ تمام چیزیں ہمارے معاشرے کے اندر عام ہو رہی ہیں، پھیل رہی ہیں۔ اس لیے جس معاشرے کے اندر ہم زندگی گزار رہے ہیں، جس دور کے اندر ہم زندگی گزار رہے ہیں، ہمیں اپنے ایمان و عقیدے کی فکر کرنی چاہیے، ہمیں اپنے اعمال کی فکر کرنی چاہیے، ہمیں اپنی اولاد کے اعمال کی فکر کرنی چاہیے، ان کے اخلاق و کردار کی فکر کرنی چاہیے، اور انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ ان تمام چیزوں کو اپنے گھر میں آنے سے بچائے رکھے، ان تمام چیزوں کو اپنی اولاد کے اندر آنے سے بچائے رکھے، ان تمام چیزوں کو اپنے متعلقین کے اندر آنے سے بچائے رکھے۔ اس لیے کہ اگر انسان ان تمام چیزوں کو معمولی سمجھتا ہے، اگر ان تمام چیزوں کو لائٹ لیتا ہے اور اپنے گھروں کے اندر ان تمام چیزوں کی اجازت دے دیتا ہے، اور گھروں کے اندر فلمیں ہو رہی ہیں، گھروں کے اندر گانا بجانا ہو رہا ہے، اور گھروں کے اندر موبائل کا غلط استعمال ہو رہا ہے، اور انسان ان چیزوں کا خیال نہیں رکھتا، تو انسان کو وہ وعید یاد رکھنی چاہیے کہ انسان بے حیائی کو عام کرنے کے اندر اپنا کردار ادا کر رہا ہے، معاشرے کے اندر بے حیائی کو پھیلانے کے اندر اپنا کردار ادا کر رہا ہے۔ اور سورہ نور کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سخت وعید سنائی ہے ایسے لوگوں کو جو مسلم معاشرے کے اندر بے حیائی کو پھیلاتے ہیں، مسلم معاشرے کے اندر بے حیائی کو عام کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، یقیناً جو لوگ مسلم معاشرے کے اندر فواحش کو پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، بے حیائی کو عام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعید سنائی، دھمکی دی کہ لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، کہ ایسے لوگوں کو دردناک عذاب ہے اس دنیا کے اندر بھی، آخرت کے اندر بھی۔ جو لوگ بری باتوں کو عام کرتے ہیں، جو لوگ برے اخلاق کو عام کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دردناک عذاب کی وعید سنائی ہے، دردناک عذاب کی دھمکی اس آیت کے اندر دی ہے۔ اور آگے فرمایا واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اس لیے کہ ان بے حیائی کی چیزوں کے عام ہونے کی وجہ سے معاشرے کے اندر کتنی ہلاکت عام ہوتی ہے، معاشرے کے اندر کتنی تباہی آتی ہے، ان تمام چیزوں کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے، ان تمام چیزوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ بخوبی جانتا ہے اور تم لوگ جانتے نہیں ہو، اس لیے ان چیزوں کو عام کرتے ہو، ان چیزوں کو اپنے گھروں میں لاتے ہو اور ان چیزوں کو لائٹ لیتے ہو اور ان چیزوں کا کوئی خیال نہیں رکھتے۔ اس لیے ایک مسلمان کو ڈرنا چاہیے، ایک مسلمان کو اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے، ایک مسلمان کو اپنے اخلاق کی حفاظت کرنی چاہیے، اپنے اعمال کی حفاظت کرنی چاہیے، اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرنی چاہیے۔ اور اس دور کا جو فتنہ ہے بے حیائی کا فتنہ، اس فتنے سے اپنے آپ کو بچا کر رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر جن فتنوں سے پیشن گوئی کی ہے، جن فتنوں سے ڈرایا ہے، ان تمام فتنوں سے ایک مسلمان کو اپنی حفاظت کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور ان فتنوں میں سے ایک فتنہ بے حیائی کا فتنہ ہے، جس کے تعلق سے کچھ باتیں میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے، آپ کو، تمام مسلمانوں کو، تمام مسلمان نوجوانوں کو اور نوجوان لڑکیوں کو اپنے ایمان و عمل کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے اخلاق و کردار کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیکیوں کے میدان میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر قسم کے گناہ سے اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت فرمائے، ہر قسم کے ظاہری اور باطنی فتنوں سے اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو عزت و سربلندی عطا کرے، اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو مکمل عقیدہ اور پکا عقیدہ عطا کرے، اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو سنتوں پر چلنے والا بنائے، بدعات و خرافات سے اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جب تک دنیا کے اندر باقی رکھے، توحید کے ساتھ، سنت کے ساتھ باقی رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم بر رحیم ورب حلیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم آمين. عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأجل وأكبر.